میں نے اس مدرسے کی ابتدا میں خواب دیکھا تھا کہ مسجد کے اس گیٹ پر دودھ تقسیم ہو رہا. استاد گرامی قدر مولانا عبدالحنان سے مدذلو میں اس لیے حضرت کو ہمیشہ لے کے آتا ہوں. نہ وہ تقریر کرتے، نہ درس دیتے، نہ نماز پڑھاتے، نہ دعا فرماتے، بس خالی ان کا وجود غنیمت ہے کہ وہ حی ہو، زندہ ہو، تشریف فرما ہو. تو میں اچانک آیا تو حضرت لوگوں کو ایک ایک پیالی میں اور گلاس میں دودھ دیتے. میں نے کہا مجھے دے، میں تقسیم کرتا ہوں. میں نے حضرت کے ہاتھ سے جو بالٹی لے لی تو اس میں دودھ اتنا بڑھ گیا کہ آسمان تک پہنچ گیا، پورا چرہ بن گیا، چرہ ایسا. اور میں لوگوں سے کہتا ہوں گلاس نہیں لاؤ، بالٹیاں لاؤ. یہ کیسے ختم ہوگا؟ بالٹیاں بھر بھر کے دینے لگے. چنانچہ یہاں 9 سال تک تو 22 بھینسیں کڑی رہی، دودھ دیتی رہی بالٹیاں بھر بھر کے. اور اب علم بڑھ رہا ہے، قرآن کی شکل میں تفسیر، حدیث، فقہ، الحمدللہ توحید و سنت کی بارش ہوتی ہے. یہ ہمارے ہاں جو مینار ہے یہ نہیں بنتا تھا. شروع میں ایسا ہی ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے آمدات کی، دوستوں کی توجہ کی. تو میں بڑا غمگین رہتا تھا. جمعے کی نماز کی تیاری میں سویرے تیار ہوتا ہوں، معمول ہے. آنکھ لگ گئی تو میں نے خواب دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں اور ان کے ہاتھوں میں پاوڑے اور بیلچی اور کودال ہے اور ہمارے ہاں داخل ہو رہے ہیں. میں نے ان سے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا آپ کے ہاں مینار کی بنیاد رکھتے ہیں، آپ بہت غمگین رہتے ہیں، بس مینار بنانا ہے. الحمدللہ اس جمعے کو میں نے یہاں واز کیا اور لوگوں کو کہا کہ میں نے بہت دفعہ اپیل کی لیکن آپ نے میری بات نہیں مانی. اب میں نے خواب دیکھا ہے اور اللہ نے فیصلہ کیا ہے تمہارے چندے کے بغیر مینار بنے گا. اللہ کا فضل و کرم ہوا کہ اس مینار میں یہاں کا ایک آنا بھی نہیں ہے، سب کے سب ہمارے باہر کے دوست و احباب نے پورا کیا ہے. اس زمانے کے اندر اندازہ ہے کہ 12 لاکھ کے قریب اس پہ خرچ ہوئے ہیں. اس طرح خواب انسان کو شغل کے مطابق اور اپنے مقام کے مطابق بھی نظر آتے ہیں. اللہ ان کو مدد کرتا ہے خواب کے ذریعے. جب 15ویں صدی میں گناہگاروں کے ایسے خواب ہو سکتے ہیں تو انبیاء علیہ السلام کے خواب کتنے مبارک ہوتے ہیں. یہاں یہ بات واضح رہے کہ خواب دیکھنے کے لیے عمل صالح ضروری نہیں ہے. گناہگار آدمی خواب دیکھ سکتا ہے اور بامانہ خواب ہوگا. بلکہ خواب دیکھنے کے لیے ایمان بھی ضروری نہیں ہے. بخت نصر نے خواب دیکھا تھا اور دانیال علیہ السلام نے تعبیر دی ہے اور مورخین متفق ہے وہ تعبیر جو کی تو نکلی. بخت نصر کافر کا جان. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عاتقہ نے، آپ کی پھوپھی نے خواب دیکھا تھا، حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہوئی تھی عاتقہ، اور اس سے بدر کی فتح ہو گئی ہے. اس سورہ یوسف میں آگے چل کر بادشاہ مصر کا خواب ہے اور یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر دی اور جو کی تو نکلی، حالانکہ اس وقت وہ مسلمان نہیں تھا. بادشاہ مصر پکا مشرک تھا. یوسف علیہ السلام کے ہاتھ پر وہ ایمان بعد میں لایا ہے. یہ ٹھیک ہے کہ ایمان والوں کے خواب دین کے زیادہ قریب ہوتے ہیں کیونکہ ان کی روح پرفتوح ہوتی ہے. میں اس پر بڑا پریشان تھا کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ غیر مسلم خواب دیکھتا ہے اور صحیح نکلتا ہے. تو پھر میں نے تاثیر الانام میں دیکھا، عبد الغنی نابلسی شامی کے استاد ہے، اس نے کتاب لکھی ہے خوابوں پر. اس کتاب کا نام ہے تاثیر الانام فی تاویل الاحلام. اس نے لکھا ہے کہ نیک لوگوں کی روح ہے عالم ارواح میں جاتی ہے اور دیکھتی ہے، اور برے لوگوں کی ارواح راستے میں کھڑی رہتی ہے، وہاں سے کچھ سن کر کے واپس ہو جاتی ہے. ان میں یہ خواب ہے.